अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। फ़हमुल कुरान कोर्स क्लास 115 में आप सबको खुश आमदीद है। अहलन व सहलन मरहबा। आज का हमारा लेसन है सूरह यूसुफ आयत 53 से आयत 70 तक। कुरान करीम में सूर्य अनाम में अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं आयत नंबर 122 में कि ऐसा शख्स जो पहले मुर्दा था फिर हमने उसको ज़िंदा कर दिया और हमने उसको एक ऐसा नूर दिया कि वो उसको लिए हुए इंसानों में चलता फिरता है। क्या ऐसा शख्स उस शख्स की तरह हो सकता है जो अंधेरों से निकल ही नहीं पाता है? इसी तरह काफिरों को उनके आमाल खुशनुमा मालूम हुआ करते हैं। तो यहाँ पर जो इल्म है, जो कुरान के जो दीन का जो नॉलेज है उसको इल्म से कुरान के इल्म को नूर से तशबीह दी गई है, रोशनी से तशबीह दी गई है। ठीक है? तो जो शख्स पहले मुर्दा था यानी जिसको नॉलेज नहीं थी दीन की, शरीयत की, कुरान का, अल्लाह के दीन के अहकामात का, तो फिर जब उसको नॉलेज आई तो वो फिर क्या हो गया, पहले मुर्दा था, नॉलेज नहीं थी, जब उसके पास इल्म आया तो फिर वो क्या हो गया, वो ज़िंदा हो गया, उसको हिदायत मिल गई। अब वो ऐसे अकेले नहीं बैठता, वो लोगों के पास भी लेकर उस नूर को गुज़रता है। जहाँ अंधेरे वहाँ पर भी वो रोशनी को फैलाता है। तो वो शख्स और जो ऐसा शख्स जो कुफ़्र करने वाला है, वो दोनों क्या है, बराबर नहीं हो सकते हैं। ठीक है? तो यहाँ एक तरह से अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने अहले इल्म को जो है इनकी रुतबा और दर्जे के बारे में बताया है। तो इससे पता चलता है कि अहले इल्म की बहुत फ़ज़ीलत है और जो उसको इल्म दिया जाता है उसको नूर से तशबीह दी गई है। ठीक है? नूर से मुशाबिहत दिया गया है। तो अल्हम्दुलिल्लाह बेहतरीन जो है ना भलाई करने की तौफ़ीक अता फ़रमाए और नफ़ा बख्श बना दे इसको और हम सबको ईमान में आला से आला दर्जा अता फ़रमाए, गहरा और पक्का और पुख्ता ईमान अता फ़रमाए। हम सबके वालिदैन के दर्जात की बुलंदी का बायस बना दे, यहाँ पर बैठना, पढ़ना, इल्म हासिल करना। और अल्लाह तबारक तआला से दुआ है कि अल्लाह तबारक तआला हम सबको कहने सुनने से ज़्यादा अमल करने की तौफ़ीक अता फ़रमा दे। आमीन या रब्बल आलमीन। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बी ज़िदना इल्मा रब्बी यस्सिर व ला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैरि व बिका नस्तईन आमीन या रब्बल आलमीन। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आज का हमारा लेसन है सूरह यूसुफ आयत नंबर 53 टू 70। आयत देखिए, आयत नंबर 53, पारा नंबर 13। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वमा उबर्रिउ नफ्सी इन्नन नफ्स लअम्मारतुम बिस्सूइ इल्ला मा रहिम रब्बी इन्न रब्बी रहीम गफूरुर है इल्ला रहीम रहीम। रब्बी। मैं अपने नफ्स की पाकीज़गी बयान नहीं करता, बेशक नफ्स तो बुराई पर उभारने वाला है, मगर ये कि मेरा परवरदिगार ही अपना रहम करे। यकीनन मेरा पालने वाला बड़ा बख्शिश करने वाला और बहुत मेहरबानी फरमाने वाला है। तो यहाँ पर यूसुफ अलैहिस्सलाम के बारे में बात हो रही है। कुछ मुफस्सिरीन का कहना ये है वमा उबर्रिउ नफ्सी इन्न नफ्सा, जो ये अल्फाज अदा किए अजीज़ मिस्र की बीवी ने अदा किए हैं कि हो सकता है अजीज़ मिस्र की बीवी ने अदा किया हो, लेकिन अक्सर मुफस्सिरीन का ये भी कहना है कि वमा उबर्रिउ इन्न नफ्सा वमा उबर्रिउ नफ्सी इन्न नफ्सा, ये जो अल्फाज अदा करने वाले यूसुफ अलैहिस्सलाम है। ठीक है? आप देखिए कि यूसुफ अलैहिस्सलाम का किस्सा कुरान करीम में सिर्फ़ और सिर्फ़ यूसुफ सूरह यूसुफ में मौजूद है। इसके अलावा इस किस्से का कहीं पर भी ज़िक्र नहीं है। हाँ, यूसुफ अलैहिस्सलाम का नाम तो बहुत जगह आया है, लेकिन क्या है कि पूरा वाक़या जो तफ़सील से अहसनुल क़सस के बारे में हम लोग ने पढ़ा था ना अभी पीछे, तो ये अहसनुल क़सस सिर्फ़ यहीं बयान हुआ है। और उस वक़्त के आप देखिए कि बड़े-बड़े जो लोग थे ना, मिस्र के जो ओहदेदार और बड़े-बड़े जो लोग मुअज़्ज़ज़ और जो रिस्पेक्टफुल और बड़े-बड़े कुर्सियों वाले जो होते हैं ना, तो उन लोगों ने यूसुफ अलैहिस्सलाम को जेल में डाल दिया था। क्यों? क्योंकि वो अपनी औरतों को बरी रखना चाहते थे। यानी कि जो औरतें होती हैं माशरे में बहुत हावी हो जाती हैं ना और शौहरों पे बहुत हावी हो जाती हैं
اور شوہر بھی کیا ہو جاتا ہے، دب جاتا ہے، مجبور ہو جاتا ہے، پھر ٹھیک ہے چلتی اسی کی ہے جو عورت چاہتی ہے اسی طریقے سے اس معاشرے میں بھی وہاں کی جو خواتین تھی انہی کی چلتی تھی، تو وہ اپنی بیویوں کو برائی سے نہیں روک پائے، ہے نا؟ آپ دیکھیں اسی سے پتہ چلتا ہے۔ اور باطل کو انہوں نے کیا کیا، باطل کیا کے اپنے گھٹنے ٹیک دیے، اور سچ کو کیا کیا، انہوں نے جیل میں جا کے ڈال دیا۔ یعنی یوسف علیہ السلام سچے تھے، اس کے باوجود انہوں نے اپنی بیویوں پر جو ہے نا نہیں روک پائے، بلکہ یوسف علیہ السلام کو جیل بھجوا دیا۔ ان کی بیویوں پر الزام نہ آئے، کیوں بھجوایا؟ تاکہ ان کی بیویوں پر الزام نہ آئے، بلکہ یوسف علیہ السلام پر اس چیز کا الزام لگ جائے۔ تو اسی لیے یوسف علیہ السلام کو قید میں ڈال دیا گیا تھا۔ جو نیک لوگ ہوتے ہیں نا ان کے بارے میں بھی یہی ہے کہ وہ بھی جیل جاتے رہے ہیں، ہسٹری میں ہے، تاریخ میں ہے ایسا۔ اور دراصل آپ یہ دیکھیں یہاں پر ایک طرح سے تربیت اور ٹریننگ بھی تھی یوسف علیہ السلام کی، جیسے یوسف علیہ السلام نے نا جیل میں بھی لوگوں کو اللہ کا پیغام پہنچایا، تبلیغ کی، اللہ کے پیغامات اور دین کو پہنچاتے رہے۔ امام ابن تیمیہ بہت ہی بڑے مشہور محدث، فقیہ، مدرس، مفسر قرآن اور بہت بڑے معلم تھے، اسکالر تھے بہت بڑے، اور ہمیشہ وہ حق بات کہنے والے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو ہر طرح کے علم سے عطا فرمایا تھا۔ جب بادشاہی وقت نے ان کو جیل میں ڈال دیے نا تو بادشاہ نے کہا کہ جیل میں ڈالنے سے کیا نقصان ہو سکتا ہے ہم لوگوں کا؟ تو امام ابن تیمیہ کو تو پہلے جیل میں کاغذ اور پین الاؤ تھا، دے دیا گیا تھا کہ اچھا ٹھیک ہے چلو تم اس پین و کاغذ سے کیا کر لو گے، لیکن اس کے بعد دیکھا کہ انہوں نے اس سے بہت فرق پڑ رہا ہے، تو اس کے بعد انہوں نے وہ جو کاغذ اور پین بھی تھے وہ بھی چھین لیے تھے ان لوگوں ان سے۔ تو امام ابن تیمیہ نے کہا ٹھیک ہے، تو میرے سینے سے نا جو قرآن ہے وہ تو تم نہیں نکال سکتے ہو نا، وہ تم لوگ نہیں چھین سکتے ہو، میرے پاس جو موجود ہے الحمدللہ۔ تو اس کے بعد امام ابن تیمیہ نے جیل کے قیدیوں سے بات کرنا شروع کی، اور اپنے اخلاق سے جو تعلیم ان کے پاس تھی نا، جو قرآن حفظ کر کے انہوں نے لیا تھا، تو اس کے ذریعے سے امام ابن تیمیہ نے جیل کے قیدیوں پر ورک کرنا شروع کر دیا، کام کرنا شروع کر دیا، پیغام پہنچانا شروع کر دیا۔ اور کہا جاتا ہے کہ اس وقت کے بڑے بڑے جرم کرنے والے جو مجرم تھے نیک صالحین انسان بن کر کے جیل سے باہر نکلے۔ تو یہ ہوتا ہے کام کرنے کا نتیجہ، ٹھیک ہے؟ تو جو کام کرنے والے ہوتے ہیں نا وہ کوئی بھی جگہ ہو اپنی مجبوریاں ظاہر نہیں کرتے ہیں کہ ہمیں فلاں جگہ کام کیسے کر سکتے ہیں، ہم فلاں کا جگہ کام نہیں کر سکتے ہیں، تو ہمارے لیے یہ فلاں کام ہونا چاہیے، تو ہمارے لیے یہ ساری شرائط پوری ہو تو ہم کام کر سکتے نہیں۔ جن لوگوں کو کام کرنا ہوتا ہے نا وہ ہر حال میں کر گزرتے ہیں۔ یوسف علیہ السلام پر جو الزام لگے ہوئے تھے نا، پہلے انہوں نے اپنے اس الزام کو کلیئر کروایا کہ ہم کیا ہے، بے قصور ہے، پھر اس کے بعد پھر وہ باہر بھی آئے۔ اور جب بادشاہ کے یہاں یوسف علیہ السلام کو بے قصور ثابت کر دیا گیا، جو جھوٹا الزام ان پر لگایا گیا تھا، اور شہر کی عورتوں نے بھی خود بخود اعتراف کر لیا تھا کہ خطا دراصل ہماری ہی تھی، ہم نے ہی یوسف کو رجھانے کی کوشش کی تھی۔ اب اس موقع پر ہو سکتا ہے کہ نفس غرور میں مبتلا ہو جاتا، تو اس وقت یوسف علیہ السلام نے بہترین جملے ادا کیے، کیا ادا کیے؟ وما ابرئ نفسی ان النفس لامارۃ بالسوء، ٹھیک ہے؟ وما ابرئ نفسی، اور میں اپنے آپ کو پاک صاف نہیں کہتا، کیونکہ ان النفس لامارۃ بالسوء، نفس تو اکثر برائی پر اکساتا ہے مگر جس پر میرے رب کی رحمت ہو، ٹھیک ہے؟ تو اس طریقے سے یوسف علیہ السلام نے فرمایا۔ تو آپ دیکھیے کہ اللہ کے جو رسول تھے یوسف علیہ السلام وما ابرئ نفسی ان النفس فرما رہے تھے، ٹھیک، کہ اپنے آپ کی بڑائی یا پاکیزگی بیان کرنا اہل علم اور اہل مراتب کا شیوا نہیں ہوتا ہے۔ انبیاء کرام علیہ السلام تو تمام انسانوں سے بڑھ کر منشاء الہی ان کو معلوم ہوتی ہے۔ اس سلسلے میں منشاء الہی کیا ہے؟ قرآن مجید سے دو آیات دیکھتے ہیں، کیا وہاں پر ہے سورہ نساء کی آیت نمبر 49 میں، کیا تو نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جو اپنے آپ کو پاک کہتے ہیں، بلکہ اللہ پاک کرتا ہے جس کو وہ چاہتا ہے۔ پھر اسی طرح سے سورہ نجم کی آیت نمبر 32 میں، فَلَا تُزَكُّوا أَنفُسَكُمْ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنِ اتَّقَىٰ، سو اپنی پاکیزگی کا دعویٰ نہ کرو، وہ تو زیادہ جاننے والا ہے کہ کون سچا ہے، کون پاکیزہ ہے، ٹھیک ہے؟ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ جانتا ہے کہ کون پاکیزہ ہے، کس نے تقوی اختیار کیا ہے۔ اور ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی کہ مجھے کوئی ایسی دعا سکھا دیجئے جسے میں صبح شام پڑھا کروں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ دعا پڑھا کرو، اللہم عالم الغیب والشہادہ فاطر السماوات والارض
रब्बा कुल्ली शैइन व मलिकह अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंत अऊज़ु बिका मिन शर्रि नफ्सी व मिन शर्रि शैतानी व शिरकिही। ठीक है कि ए अल्लाह, ए गैब और हाजिर को जानने वाले, आसमान और ज़मीन को पैदा करने वाले, हर चीज़ के परवरदिगार और मालिक, मैं गवाही देता हूँ कि तेरे अलावा कोई इबादत के लायक नहीं है। मैं तेरी पनाह मांगता हूँ अपने नफ्स के शर से और शैतान की शरारतों के शिर्क से और उसके शिर्क से। ये तिरमिज़ी की हदीस है, इसमें जहाँ दुआ है ये कोटेड है, इसका नंबर है 3392। ठीक है? तो इस आयत से हमें ख़ास बात पता चलती है कि किसी शख्स का गुनाह से बचे रहना उसका अपना कमाल नहीं होता है, बल्कि ये अल्लाह ताला की तौफीक से होता है। अल्लाह के जो नेक बंदे होते हैं, अल्लाह के जो मुकर्रबीन बंदे होते हैं, हर काम को, वो नेक काम को अल्लाह की तरफ मंसूब करते हैं। वो कहते हैं कि मुझे तौफीक मिली है, मुझे तौफीक हुई है, तो ये तौफीक सिर्फ और सिर्फ अल्लाह की वजह से हुई है। बुराई से जाना उनका अपना कमाल नहीं, वो क्रेडिट देते हैं। किसको कहते हैं? कि अल्लाह की तौफीक से, अल्लाह की रहमत से ये पॉसिबल हुआ, अल्लाह की रहमत से ये मुमकिन हुआ है। ठीक है? इस तरीके से यूसुफ अलैहिस्सलाम ने भी फरमाया कि मेरा दरअसल क्या है, इसमें अपना कोई कमाल नहीं है। दरअसल ये अगर मैं गुनाह से बच गया हूँ, तो दरअसल ये इस वजह से हुआ है, क्योंकि दरअसल क्या है, ये अल्लाह ने मुझ पर रहम किया है। ठीक है? इस आयत से पता चलता है कि इंसान का उस वक़्त तक गुनाह से बच सकता है जब तक कि अल्लाह की रहमत उसके साथ शामिल हो। अल्लाह की रहमत से ही इंसान गुनाहों से बच सकता है। तो यहाँ पर आयत में है वमा उबर्रियु नफ्सी। ठीक है? इन नफ्सा 2 बार अल्फाज आए हैं, नफ्स और फिर लअम्मारतुन। ठीक है? तो इस तरीके से जो नफ्स के बारे में बात हो रही है, अल्फाज में आया है, तो नफ्स दरअसल क्या है? नफ्स के मायने क्या है? नफ्स के मायने 2 होते हैं, 2 मानों में नफ्स को इस्तेमाल किया जाता है। पहला है जान, ठीक है? जान। दूसरा है इंसान, यानी इंसान के अंदर की जो सोच, ज़मीर यानी उसकी रूह। क्योंकि इंसान आप देखिए 2 चीज़ों से बना हुआ है ना, पहला है जिस्म और फिर उसकी रूह। तो रूह और क्या है और इंसान दोनों क्या है? ये नफ्स है। फिर आप देखिए कि जो नफ्स का यहाँ पे बात हो रही है, इन्न नफ्स लअम्मारतुन, बेशक जो नफ्स है वो बुराई पर हुक्म देने वाली है। तो नफ्स की जो बात है, दरअसल नफ्स 3 तरह का होता है, ठीक है? नफ्स के बारे में 3 तरह के नफ्स पता चलते हैं। तो 3 तरह के नफ्स कुरान और हदीस से बात, हदीस हदीस से बिल्कुल बात वाज़िह मालूम होती है कि दरअसल जो नफ्स होते हैं वो 3 किस्म के होते हैं। पहला है नफ्स अम्मारा, दूसरा है नफ्स लव्वामा और तीसरा है नफ्स मुतमइन्ना। ठीक है? तो नफ्स अम्मारा ऐसा नफ्स जो बुराई पर उकसाने वाला है। नफ्स लव्वामा वो नफ्स है जो मलामत करने वाला है, यानी बुराई पर मलामत करता है। यानी इंसान को जब अपनी गलती का एहसास होता है, तो उसे नफ्स लवामा कहते हैं। जब कोई बुरा काम करता है ना, तो अंदर से उसको आवाज आती है कि ऐसा मत करो, ये तुमने गलत किया है। यही नफ्स लवामा है। ठीक है? इंसान अब से नफ्स लवामा की बात सुनता जाता है कि एक वक्त आता है कि उससे नफ्स मुतमइन्ना बन जाता है वो। तो ये नफ्स मुतमइन्ना कहलाता है। ठीक है? नफ्स लवामा की बात सुनते इंसान नफ्स मुतमइन्ना बन जाता है। इंसान अपने नफ्स को कंट्रोल करता है, ख्वाहिशातों को कंट्रोल करके अल्लाह की बंदगी करता है। आप देखिए कि नफ्स का तज़किया अगर हम करें तो कैसे करें? तो फ़जर की नमाज़ से शुरुआत करें। नफ्स के गुलाम नहीं बन के, बल्कि नफ्स को अपने कंट्रोल करके करें। तो ये बहुत बड़ा जिहाद फ़ी नफ्स भी है। ठीक है? और हाँ, आप देखिए कि हमने ना सैयदना यूसुफ अलैहिस्सलाम का जो वाक़या पढ़ा है ना, और उसके आखिर में भी हमने यही देखा था कि जब बादशाह ने यूसुफ अलैहिस्सलाम को बुलाया कि वो कैद खाने से बाहर आए, तो वो फ़ौरन ही बाहर नहीं आए, बल्कि पहले चाहा कि इस वाक़ये की पूरी तहक़ीक़ की जाए, जिसको बहाना बनाकर उनको कैद कर लिया गया था। और आप अगर जी, अल्लाह सुब्हाना तआला की नज़र में बरी ज़िम्मा थे, यानी यूसुफ अलैहिस्सलाम जो थे अल्लाह सुब्हाना तआला की नज़रों में बरी ज़िम्मा थे। अल्लाह जानता था ना कि उन्होंने कुछ नहीं किया है, लेकिन उन्होंने लोगों के बीच में भी क्या किया, इसको क्लेरिफ़ाई करवाया। ठीक है?
लेकिन चूँकि यूसुफ अलैहिस्सलाम को एक बड़ा काम करना था ना, इसलिए पैगम्बरी का जो फ़रीज़ा अदा करना था उनको, इसलिए उन्होंने ये चाहा कि लोगों की नज़रों में, आवाम की नज़रों में, जिनके सामने मुझे जाकर अल्लाह का पैगाम जो पहुँचाना है, उनकी नज़रों में भी मेरा मामला बिल्कुल साफ़ हो जाए। क्योंकि आप यानी यूसुफ अलैहिस्सलाम के ऊपर अपने आका से ख़यानत करने का इल्ज़ाम लगाया गया था। ठीक है? यानी जो अज़ीज़ मिस्र की बीवी का जो किस्सा है ना उसी सिलसिले में, और ये बहुत ही नाज़ुक मामला था। आप देखिए कि कोई किसी की नज़र में अगर गिर जाएगा, तो फिर अगर वो लाख अल्लाह का पैगाम पहुँचाए तो उसकी बात कोई नहीं मानेंगे, है ना? तो कहेंगे लो देखो पहले तो अपनी तो सफाई करें, खुद तो ये ऐसी हैं और बातें बड़ी-बड़ी कर रही हैं, बातें तो ये ऐसी कर रही हैं, अमल तो इनके ऐसे नदारत है और बात अल्लाह की पहुँचा रही हैं। तो अपना कैरेक्टर इंसान को बहुत सँभाल-सँभाल के चलना चाहिए, और साथ ही साथ उसको उन्होंने क्या किया, अगर उन पे इल्ज़ाम लगा था तो उन्होंने उसको जो है वाज़ेह भी करवा दिया कि वो बेकसूर है। तो मोमिन हमेशा 2 चीज़ों के दरमियान होता है। एक तरफ उसका मामला अपने रब के साथ और दूसरी तरफ उसका मामला बंदों के साथ होता है। बाज़ औक़ात हम लोगों के सामने ये कहकर बरी ज़िम्मा हो जाते हैं कि अल्लाह तो जानता है ना, मैं तो सच्ची हूँ, मैं तो सच्चा हूँ, को पेश करने की कोई कोशिश नहीं करते हैं, सच्चाई को पेश करने की कोई कोशिश नहीं करता, सच होने की कोई ज़रूरत महसूस भी नहीं होती है। चाहे इंसान अल्लाह के सामने सच्चा हो, लेकिन जहाँ उसे बंदों के सामने सच्चा होने का मौका दिया जाए, तो उसे उसे जो है मौका ले लेना चाहिए, ठीक है? इससे पहले भी कई साल यूसुफ अलैहिस्सलाम जेल में रहे और इससे पहले भी उन्होंने ऐसी कोई बात नहीं की, लेकिन जिस वक़्त मौका आया, तो उन्होंने उस मौके का पूरा-पूरा फ़ायदा उठाया और अपनी बारात को पूरा करवाया, यानी बरी ज़िम्मा बेकसूर साबित करवाया। तो आप देखिए कि किस कदर आजिज़ी भी थी और किस कदर एतराफ़, और कहते हैं वमा उबर्रिउ नफ़्सी, और ऐसा नहीं कि मैं कोई फ़रिश्ता हूँ, मैं अपने नफ़्स को बरी ज़िम्मे करार नहीं देता, मैं अपने नफ़्स की बरात नहीं करता। इन्न नफ़्स लअम्मारतुन बिस्सूई, नफ़्स तो बदी पर उकसाता है, इल्ला ये कि मेरे रब की रहमत पर किसी किसी पर हो, इल्ला मा रहम, यानी अल्लाह की रहमत ही मेरे ऊपर थी। ठीक है? दरअसल मेरा रब की रहमत थी, उसने मुझे किसी बुराई में पड़ने से बचा लिया। तो हकीकी मोमिन किसी काम को खुद क्रेडिट नहीं लेता है, वो बड़े से बड़ा काम करके और बड़े से बड़ी बुराई से बचने के बाद भी फला तुज़क्कु अनफुसकुम, अपने नफ्सों की पाकी बयान नहीं करता है, उसूल पर अमल करता है। ठीक है? कहता है कि ये तो मेरे रब की ही रहमत से हुआ है जो कुछ हुआ है। तो हकीकत ये है कि हम सब के लिए हमारा नफ्स सबसे मुश्किल जिहाद का काम है। जिसको समझाना और सीधी राह पर रखना, जिसको कंट्रोल करना, जिसका कंट्रोल मुसलसल अपने हाथ में रखना और सब्र करना दुनिया की सबसे कामों से ज़्यादा मुश्किल काम है। इसीलिए उसको अफ़ज़ल जिहाद कहा गया है, जिहाद फ़ी नफ्स, ठीक है? इस्लाम के लिहाज से अफ़ज़ल मोमिन वो है जो जो जिनकी ज़बान और हाथ से दूसरे मुसलमान महफूज़ हैं। अल्लाह की ज़ात के लिए अपने नफ्स से जिहाद करना सबसे अफ़ज़ल जिहाद है, और अल्लाह की ज़ात की खातिर अपने नफ्स और ख्वाहिशात का मुकाबला करने वाले अफ़ज़ल मुहाजिरीन कहलाते हैं। ये सिलसिला असहिया 1494 इसका नंबर है। इसी तरह से एक और हदीस में आता है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ताकतवर वो नहीं जो जिस्मानी तौर पर गालिब आ जाए, बल्कि ताकतवर वो है जो अपने नफ्स पर गालिब आ जाए। सही इब्न हब्बान 717। आप देखिए कि यूसुफ अलैहिस्सलाम के सामने ना क्या जाता, वो अगर वो गलत काम कर बैठते ना उनके साथ, तो इतना बड़ा उनको लालच दिया जा रहा था। और सारी जो शहर की औरतें थी उनके साथ थी, और आप देखिए कि कोई और शख्स होता, वो सोचता वाह क्या मुझे ना मौका मिला है, सारी जो है मिस्र की खूबसूरत ख़वातीन मेरे पीछे हैं, और फिर मुझे ये सब इतना ज़्यादा मुझे वो दे रही हैं, ऑफ़र दे रही हैं कि मैं तुम्हें ये बना दूँगी, वो बना दूँगी, राजा बना दूँगी, बादशाह बना दूँगी, दौलत दे दूँगी, माल दे दूँगी। तो क्या कम था ना? लेकिन देखिए कि कैसे उन्होंने अपने नफ्स को कंट्रोल किया ना। तो अपनी नफ्स पर जो काबू पाना, ये भी क्या है, बहुत बड़ा जिहाद है। कितना बड़ा जिहाद किया है यूसुफ अलैहिस्सलाम ने, है ना? तो हमारे लिए बहुत सबक है इसमें कि हम सब इंसान हैं और शैतान जो है इंसान के साथ ही लगा हुआ है। तो अपने नफ्स पर इंसान को काबू पाना चाहिए ना, कि अपने नफ्स को कुचलकर अल्लाह की ताबेदारी में लग जाना, ठीक है? तो यहाँ पर नफ्स की तज़किया करना है, यहाँ पे हमें सबक मिलता है कि अपने नफ्स को बुराई से बचाना है और नफ्स की तज़किया करना है, नफ्स पर कंट्रोल करना है, अपने नफ्स को अल्लाह की ताबेदारी पे लगा देना है। और अगर कभी हम किसी बुराई, किसी गुनाह, किसी बेहयाई से बच जाते हैं, तो क्या कहें, इन नफ्स लअम्मारतुन बिस्सूइ इल्ला मा रहम,
कि मेरा इसमें कोई क्रेडिट नहीं है, मेरा इसमें अपना कोई कमाल नहीं है। हम अगर गुनाहों से बच गए, हम फला फितने से बच गए, हम किसी बड़े गुनाह से बच गए हैं, तो मेरी अपना इसमें कोई कमाल नहीं है। ये दरअसल किसकी रहमत से हुआ है? ये अल्लाह सुब्हानहू तआला की रहमत से हुआ है। ठीक है? अब क्योंकि कहा जाए इंसान का नफ्स ऐसा ही है कि उसे बुराई पर उभारता है और उस पर आमादा करता है। यानी नफ्स की शरारतों से बचता वही है जिस पर अल्लाह तबारक तआला की रहमत हो। जैसा कि हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को अल्लाह तबारक तआला ने बचा लिया था। आयत देखें, आयत नंबर 54। बादशाह ने कहा, इसे मेरे पास लाओ कि मैं इसे अपने खास कामों के लिए मुकर्रर कर लूं। फिर जब उसे बातचीत की तो कहने लगा, अब आप हमारे यहाँ आज से ही जी इज्जत और अमानतदार है। यानी बादशाह ने यूसुफ अलैहिस्सलाम को एक रेस्पेक्टफुल ओहदा और मुकर जो बुलंद मर्तबा होता है, वो उनको उस पे पहुंचा दिया यूसुफ अलैहिस्सलाम को। तो जब बादशाह ने जब बादशाह पर यूसुफ अलैहिस्सलाम के इल्म और फजल के साथ उनके किरदार की जो है बुलंदी और पाक दामनी बिल्कुल क्लियर हो गई ना, तो उसने हुक्म दिया कि उन्हें मेरे पास ले आओ, सामने पेश करो और मैं उन्हें अपने लिए चुन लूंगा। और उस बादशाह ने यूसुफ अलैहिस्सलाम को बड़ी इज्जत और कुव्वत के साथ ऊंचे ऊंचे जो है मर्तबा और बुलंदी और बहुत ऊंचे ओहदे पर उनको फायज किया, पहुंचा दिया। आयत देखिए, आयत नंबर 55 है। यूसुफ अलैहिस्सलाम ने कहा कि आप मुझे मुल्क के खजानों पर मुकर्रर कर दीजिए, मैं हिफाजत करने वाला हूँ और बाखबर हूँ। यहाँ यूसुफ अलैहिस्सलाम ने खुद कहा, किससे? बादशाह से कहा। तो एक लीडर की काबिलियत यही होनी चाहिए कि जो उसके पास अल्लाह ने स्किल्स दी हैं तो फिर क्या है, उसको लोगों के सामने सर्व करे। तो यहाँ जो अल्फाज आया खजाइन, ठीक है, तो खजाइन खजाना की जमा है। खजाना ऐसी जगह को कहते हैं जिसमें चीजें महफूज की जाती हैं। जमीन के खजानों से मुराद वो गोदाम है जहाँ गल्ला जमा किया जाता है, और उसका इंतजाम अपने हाथ में लेने की ख्वाहिश इसलिए जाहिर की यूसुफ अलैहिस्सलाम ने कि मुस्तकबिल में जो करीब था ना, वो जो टाइम था ना कहत साली का, वो करीब आ रहा था और ख्वाब की तारीफ जो जो ख्वाब की जो ताबीर थी वो पूरी होने वाली थी। जो कहत साली के दिन थे वो आने ही वाले थे। तो उससे निपटने के लिए मुनासिब इंतजामात किए जा सके और गल्ले की माकूल मिकदार बचाकर रखी जा सके, प्रिजर्व किया जा सके। तो आम सिचुएशन में अगरचे ये अहद और मनसब की तालीबें जायज़ नहीं है। ठीक है? आप किसी से नहीं डिमांड कर सकते हैं कि मुझे फला-फला ओहदा दे दो, मुझे फला पोस्ट पे मुझे पहुँचा दो। लेकिन वो जो हालात थे, बहुत नाज़ुक हालात थे। वो जो मिस्र का जो वक़्त था बहुत नाज़ुक और बहुत वैसा चल रहा था। तो इसलिए यूसुफ अलैहिस्सलाम ने उस मुल्क की बेहतरी के लिए अपने आप को उस ओहदे के लिए जो है अपने आप को प्रेज़ेंट किया। और अब देखिए हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के इस अक़दाम से ये मालूम होता है कि ख़ास हालात में अगर कोई शख़्स ये समझता है कि कौम और मुल्क को जो ख़तरात दरपेश हैं और उनसे निपटने की अच्छी सलाहियतें मेरे अंदर मौजूद हैं, जो दूसरों में नहीं हैं, तो वो अपनी अहलियत के मुताबिक उस मखसूस अहदे और मनसब की तलब कर सकता है। और हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने तो सिरे से अहद और मनसब को तलब ही नहीं किया था। अलबत्ता जब बादशाह मिस्र ने उन्हें उसकी पेशकश की तो फिर ऐसे अहदे ओहदे की ख्वाहिश की जिसमें उन्हें मुल्क और कौम की खिदमत का पहलू नुमाया देखा था। ठीक है? इसी तरीके से उन्होंने इसी वजह से फरमाया था कि मुझे फला-फला ओहदा अता फरमा। क्यों आप देखिए जहाँ कहीं भी ना अपनी किसी सलाहियत या स्किल्स के बारे के ज़रिए से आप काम को बेहतर किया जा सकता है ना, तो आगे बढ़कर अपनी खिदमत को पेश करना भी क्या है, नेकी है। और ना करना भी पकड़ का बायस हो सकता है। किसी काम को करने के लिए 2 अहम सिफ़ात क्वालिटीज़ होना ज़रूरी है। पहला है हफ़ीज़ यानी अमानत की हिफ़ाज़त। दूसरा है अलीम यानी काम करने का इल्म, यानी काम करने का तरीके का इल्म उसको आता हो। तो ये दोनों चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं, जो कि यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के पास क्या थी? मौजूद थी। उन्होंने कहा कि मैं इन्नी हफ़ीज़ुन अलीम, मैं क्या हूँ? मैं हिफ़ाज़त करने वाला हूँ और अलीम मैं जानने वाला हूँ। यानी कि जो परेशानी, जो मुसीबत आने वाली है, उसके बारे में मैं जानकार हूँ, मैं नॉलेजफुल हूँ। और अपने स्किल्स के मुताबिक उन्होंने उस काम को, उस जो है ना मसले को अपने अंडर में लिया।
تو حفیظ میں اس کی طرح حفاظت کروں گا کہ اسے کسی بھی غیر ضروری مصروف میں خرچ نہیں کروں گا، اور علیم اس کو جمع کرنے اور خرچ کرنے اور اس کو رکھنے اور نکالنے کا بخوبی علم رکھتا ہوں. ٹھیک ہے. یوسف علیہ السلام کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بہت ساری چیزیں عطا فرمائی تھی، تو اسی میں سے یہ بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے عطا فرمایا تھا ان کو، معاملے کی تہ تک پہنچنا، پھر معاملات کو ہینڈل بھی کرنا، بہترین جو ہے طریقے سے معاملات کو ہینڈل کرنا، یہ بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یوسف علیہ السلام کو عطا فرمایا. دیکھیں کہ انبیاء کی جو ہے نسلیں تھیں، ابراہیم علیہ السلام کی نسل میں سے تھے، کوئی معمولی انسان تو تھے ہی نہیں وہ. ٹھیک ہے. آیت دیکھیے، آیت نمبر 56. اس طرح ہم نے یوسف علیہ السلام کو ملک کا قبضہ دے دیا، وہ جہاں کہیں بھی چاہے رہ سہیں، ہم جس کو چاہتے اپنی رحمت پہنچا دیتے ہیں، ہم نیک کاروں کا ثواب ضائع نہیں کرتے ہیں. ٹھیک ہے. آپ دیکھیں کہ یوسف علیہ السلام کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرما رہے ہیں کہ ہم نے اسی طرح یوسف علیہ السلام کو ملک کا قبضہ دے دیا. فی الارض یتبوأ منها حیث یشاء، یعنی ہم نے یوسف علیہ السلام کو زمین میں ایسی قدرت اور طاقت عطا فرمائی اور بادشاہی عطا فرمائی کہ وہی جو کچھ کرتا جس کا حکم حضرت یوسف علیہ السلام کرتے، یعنی کہ ایک طرح سے یوسف علیہ السلام بادشاہ بن گئے تھے، اور سرزمین مصر میں اس طرح وہ بالکل تصرف کرتے تھے جس طرح انسان اپنے گھر میں کرتا ہے، اور جہاں چاہتے وہاں رہتے، اور پورا مصر ان کے جو ہے نا انڈر میں ہو گیا تھا، بالکل اس پہ وہ قابض ہو گئے تھے. اس طریقے سے یوسف علیہ السلام ایک طرح سے اس مصر کے بادشاہ بن گئے تھے. تو دراصل یہ سب کیوں ہوا، کس لیے ہوا؟ وَلَا نُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ. ٹھیک ہے، کہ ہم نیک کاروں کا جو اجر ہے وہ ضائع نہیں کرتے ہیں. تو یوسف علیہ السلام کے لیے محسنین کا جو یہ لفظ ہے اس سورے میں کئی بار آیا ہے. یوسف علیہ السلام کی ایک صفات کیا تھی کہ وہ محسنین تھے. صفات تو محسنین، بہت ساری ہوتی تو ہیں میڈم. محسنین احسان سے ہیں. ٹھیک ہے. تو احسان کسے کہتے ہیں؟ کسی کو اس کے حق سے زیادہ دینا اور لیتے وقت اپنے حق میں کمی کر لینا، یہ احسان ہوتا ہے. اور یوسف علیہ السلام ایسے ہی تھے، وہ محسنین تھے. یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یوسف علیہ السلام کو محسنین بنایا، اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو اس کا اجر بھی دیا. کہ اجر یہ تھا کہ ان کے صبر کا، جو بھائیوں کے ظلم اور ستم سے انہوں نے کیا، اس پر صبر کیا نا، اور اس وقت بھی صبر کیا جب عزیزی مصر کی بیوی گناہ کی دعوت کے دے رہی تھی نا، اس کے مقابلے میں بھی انہوں نے کیا کیا؟ صبر اختیار کیا. اور کئی طرح سے انہوں نے اول العزم کا اختیار کیا، اور جو قید خانے کی زندگی میں بھی اپنائی، اس میں بھی کیا کیا؟ انہوں نے صبر کیا. ان تینوں اسٹیجز میں انہوں نے عظیم اور کافی بلند والا جو صبر جمیل کہا جاتا ہے اس کو انہوں نے اپنایا، اور پھر اللہ کے فیصلے میں وہ راضی رہے. تو پھر کیا ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کی تعریف فرمائی، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو بہترین اس کا اجر دیا. ٹھیک ہے. آیت دیکھیے، آیت نمبر 57. یقیناً ایماندار اور پرہیزگار کا آخری اجر تو بہت ہی بہتر ہے. آیت دیکھیے، آیت 58. یوسف کے بھائی آئے اور یوسف کے پاس گئے تو اس نے انہیں پہچان لیا، اور انہوں نے اسے نہ پہچانا. تو یوسف علیہ السلام کا اب یہاں پہ ایک جو واقعے کا ہے دوسرا ایک سین سٹارٹ ہو رہا ہے. اب یہ ایک ایسا دوسرا سین ہے جب خوشحالی کے 7 سال گزرنے کے بعد جو خشک یعنی سوکھا پڑتا ہے نا، جب فصلیں وغیرہ کچھ نہیں پیدا ہوتی ہیں، وہ ایک وقت آتا ہے تو قحط سالی کہتے ہیں. قحط سالی شروع ہو گئی جس نے ملک مصر میں کے تمام علاقوں اور شہروں کو اپنی چپیٹ میں لے لیا، اور حتیٰ کہ کنعان یعنی جہاں پر یوسف علیہ السلام کے باپ اور بھائی رہتے تھے نا، وہاں تک اس کے اثرات جا پہنچے، جہاں حضرت یعقوب علیہ السلام اور حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی رہتے تھے. تو حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے خوبصورت تدبیر سے اس قحط سالی سے نپٹنے کے جو انتظامات کیے تھے وہ کام آئے، اور ہر طرف سے لوگ حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس غلہ یعنی راشن لینے کے لیے آ رہے تھے. حضرت یوسف علیہ السلام کی یہ شہرت کنعان تک پہنچی کہ مصر کے بادشاہ اس طرح غلہ فروخت کر رہا ہے. چنانچہ باپ کے حکم پر یہ برادران یوسف علیہ السلام کو بھی گھر کی جو پونجی لے کر غلے کے حاصل کرنے کے لیے دربار شاہی میں جا پہنچے. یعنی کہ یوسف علیہ السلام کے وہی بھائی جنہوں نے یوسف علیہ السلام کو کنویں میں، کھڈے میں، گہری کھائی میں ڈھکیل دیا تھا نا، اندھیروں میں چھوڑ دیا تھا قتل کرنے کے غرض سے، لیکن آج وہی بھائی دیکھے کہاں ہے، بھکاری کی طرح اپنے اس بادشاہ جو بھائی ہے اسی کے دربار میں مطلب کہ راشن کے لیے گئے ہیں.
ایسا وقت اور حالات آتا ہے جب بندہ مومن اللہ کے فیصلوں میں راضی رہتا ہے، خوش رہتا ہے، صبر کرتا ہے، تو اللہ تبارک تعالیٰ فرما ہی رہے ہیں وَلَا نُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ کہ ہم بہترین نیکاروں کو اجر ضائع نہیں کرتے ہیں. ہم جو ہے نیکاروں کا ثواب اجر جو ہے ضائع نہیں کرتے ہیں. ٹھیک ہے، اجر نہیں ضائع کرتے، ان کا اجر نہیں ضائع ہوا، ان کا صبر نہیں جو ہے نہیں ضائع ہوا، انہوں نے جو اللہ کے فیصلے پہ راضی رہے وہ سب ضائع نہیں ہوا. ایک وقت آیا کہ وہی بھائی اب انہی کے جو ہے ملک میں اس طرح سے راشن غلے کے لیے آ رہے ہیں جہاں حضرت یوسف علیہ السلام تشریف فرمائے تھے، جنہیں یہ بھائی تو نہیں پہچان سکے لیکن یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کو پہچان لیا. اب دیکھیں کہ بھائی کو جب ڈالا تھا تو بھائی بچہ تھا، یوسف علیہ السلام کیا تھے، چھوٹے بچے تھے، 7-8 سال کے بیبی تھے. اب بھائی کو تو جوان تھے، نوجوان تھے، تو یوسف علیہ السلام نا بھائی کو پہچان گئے لیکن بھائی جو تھے وہ ان کو نہیں پہچان سکے. آیت دیکھیے، آیت نمبر 59. جب انہیں ان کا اسباب مہیا کر دیا تو کہا کہ تم میرے پاس اپنے اس بھائی کو بھی لانا جو تمہارے باپ سے ہے. کیا تم نے نہیں دیکھا کہ میں پورا ناپ کر دیتا ہوں اور میں ہوں بہترین میزبانی کرنے والا. ٹھیک ہے، میں ناپ کر بھی دیتا ہوں اور میں پوری جو مہمان کی مہمانداری بھی کرتا ہوں. اس طریقے سے یوسف علیہ السلام نے فرمایا. تو حضرت یوسف علیہ السلام نے انجان بن کر اپنے بھائیوں سے باتیں کی اور ان سے پوچھا بھی کہ جو ہے نا، اور سب کچھ بتایا بھی انہوں نے، اور یہ بھی بتایا کہ ہم سب کیا ہیں، 10 بھائی ہیں اس وقت یہاں موجود ہیں، لیکن ہمارے 2 بھائی یعنی سوتیلے بھائی جو ہیں ابھی یہاں پر نہیں ہے، اسے الاتی بھائی بولتے ہیں. ٹھیک ہے، تو دوسرے بھائی جو ابھی یہاں نہیں ہے ان میں سے ایک بھائی تو جنگل میں جا کر ختم ہو گیا، مر گیا، ہلاک ہو گیا، اور اس کا دوسرا بھائی جو چھوٹا بھائی ہے وہ والد نے اپنی تسلی کے لیے اپنے پاس ہی رکھا ہے، اسے ہمارے ساتھ وہ نہیں بھیجتے ہیں. جس پر حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا کہ آئندہ سے اسے بھی جو ہے نا تم ساتھ میں لے کر آنا. دیکھتے نہیں کہ میں کتنا اچھے سے ناپ کر دیتا ہوں، بھر کر دیتا ہوں، اور میں کتنی اچھی مہمانی نوازی کرتا ہوں، خاطر مدارات بھی خوب کرتا ہوں. اس طرح سے یوسف علیہ السلام نے چاہا چھوٹا والا بھائی بن یمین ہے نا، وہ کیا ہے، وہ جب اگلی بار یہ لوگ آئیں تو ساتھ میں لے کر کے آئیں. تو یوسف علیہ السلام نے ان سے کہا اور ساتھ ہی ساتھ کیا کہ وارننگ بھی دے دی. آیت دیکھیں، آیت نمبر 60. بس اگر تم اسے لے کر پاس نہ آئے تو میری طرف سے تمہیں کوئی ناپ بھی نہیں ملے گی اور تم میرے قریب بھی نہ پھٹکنا. ٹھیک ہے، تو اس طریقے سے بہترین ترغیب کے ساتھ یوسف علیہ السلام نے ان لوگوں کو وارننگ بھی کر دی. آیت دیکھیے، آیت نمبر 62. آیت نمبر 61. انہوں نے کہا اچھا ہم اس کے باپ کو اس کی بابت پھسلا دیں گے اور پھر پوری کوشش بھی کریں گے. آیت 62 دیکھیے. اپنے خدمت گاروں سے کہا کہ ان کی پونجی انہی کے بوریوں میں رکھ دو کہ جب لوٹ کر آئیں تو اپنے اہل عیال میں جائیں اور پونجیوں کو پہچان لیں تو بہت ممکن ہے کہ یہ پھر لوٹ کر آئے. تو یوسف علیہ السلام نے اس طریقے سے تدبیر کی. ٹھیک ہے، تو یہاں پر الفاظ جو آیا ہے قال وقال لفتيانه جعلوا بضاعتهم، تو لفتيانه جلو، تو یہ فتیان یعنی نوجوانوں سے مراد ہے. یہاں وہ نوکر چاکر اور خادم غلام ہیں جو خود جو ہے نا بادشاہی میں مامور تھے، یعنی کہ بادشاہ کے نوکر تھے، سرونٹ تھے. تو فتیان سے مراد جو یوسف علیہ السلام کے نوکر چاکر اور غلام، اس سے مراد ہے. اور انہوں نے یوسف علیہ السلام نے ان نوکروں سے کہا کہ وہ جو جمع پونجی ہے ان کے جو سامان ہے اسی میں واپس رکھ دو. ٹھیک ہے، تو اس سے مراد وہ پونجی ہے جو وہ پونجی اور غلہ ہے جو خریدنے کے لیے یوسف علیہ السلام کے بھائی ساتھ میں لائے تھے. تو رحال یعنی رحال سے مراد ان کا سامان ہے، پونجی ہے جو چپکے سے ان کے سامان میں ان کے بوریوں میں واپس سے رکھوا دی گئی. ممکن ہے کہ دوبارہ آنے کے لیے ہو سکتا ہے ان کے پاس مزید پونجی نہ ہو تو یہی پونجی لے کر یہ دوبارہ آ تو جائیں واپس. اس طریقے سے یوسف علیہ السلام نے یہ تدبیر کی. آیت دیکھیے، آیت نمبر 63. جب یہ لوگ لوٹ کر اپنے والد کے پاس گئے تو کہنے لگے کہ ہم تو غلے کا ناپ روک لیا ہے، ہم سے تو غلے کا ناپ روک لیا ہے. اب آپ ہمارے ساتھ ہمارے بھائی کو بھیجیں کہ ہم پیمانہ بھر کر لائیں اور ہم اس کی نگہبانی کے ذمہ دار ہی ہیں. تو یوسف علیہ السلام کے بھائی جب واپس گئے اپنے والد کے پاس، یعقوب علیہ السلام کے پاس، تو اپنے بھائی کو ساتھ میں لے جانے کے لیے ریکویسٹ کرنے لگے. تو مطلب یہ ہے کہ آئندہ کے لیے غلہ بنیامین کے بھیجنے کی کیا ہے، شرط لگی ہوئی ہے. اگر یہ بنیامین ہمارے ساتھ نہیں گیا تو ہمیں غلہ بھی نہیں ملے گا، اس لیے اسے ضرور ہمارے ساتھ بھیج دیجیے گا تاکہ ہمیں دوبارہ پھر سے اسی طرح غلہ مل سکے اور اس طرح کا اندیشہ بھی نہ کریں جو یوسف علیہ السلام کے بارے میں ہم پچھلی جو ہے
کر چکے ہیں. جب آپ نے یوسف علیہ السلام کو ہمارے ساتھ بھیجا تھا نا تو ہم اس کی حفاظت نہیں کر پائے تھے, اس کے ساتھ جو ہے اس کو بھیڑیا کھا گیا تھا. اس طرح سے وہ اپنی صفائیاں بھی پیش کر رہے تھے کہ اس طرح دوبارہ موقع نہیں آئے گا, اس بار آپ ہمارے ساتھ بنیامین کو بھیج دیجئے تاکہ غلہ ساتھ زیادہ مل سکے اور وہ ناگہانی نہیں ہوگی جو یوسف کے بارے میں ہو چکی ہے. تو آئے دیکھیں آیت نمبر 64. یعقوب علیہ السلام نے کہا مجھے تو اس کی بابت تمہارا بس ویسا ہی اعتبار ہے جیسا اس سے پہلے اس کے بھائی کے بارے میں تھا. بس اللہ تعالیٰ ہی بہتر حافظ ہے اور وہ سب مہربانوں سے سب سے بڑا مہربان ہے. تو یعقوب علیہ السلام نے فرمایا یعنی تم نے نا یوسف علیہ السلام کو بھی ساتھ لے جاتے وقت اسی طرح حفاظت کا وعدہ کیا تھا, لیکن جو کچھ ہوا وہ سامنے ہے اب, اور اب میں تمہارا کس طرح اعتبار کروں, کس طرح یقین کروں. اور انہوں نے فرمایا کہ چونکہ غلے کی ضرورت شدید بھی تھی اس لیے اندیشے کے باوجود بھی بنیامین کو ساتھ بھیجنے سے انکار مناسب بھی نہیں سمجھا, اور اللہ کے بھروسہ کرتے ہوئے انہوں نے اسے بھیجنے پر کیا کیا, جو ہے نا راضی ہو گئے وہ, اور کہا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا ہے, فاللہ خیر حافظ وہو ارحم الراحمین, بس اللہ ہی سب سے بہترین حافظ و نگران ہے اور سب رحم کرنے والوں میں سب سے بڑھ کر رحم کرنے والا ہے. کیا خوبصورت انداز ہے نا انبیاء کرام کا, الفاظ بھی اتنے پیارے پیارے ہوتے ہیں کہ واقعی میں. اور ارحم الراحمین یعنی کہ سب رحم کرنے والوں میں سب سے بڑھ کر رحم کرنے والا ہے, اللہ تعالیٰ کے بارے میں فرما رہے ہیں. آیت نمبر دیکھیں, آیت نمبر 65. جب انہوں نے اپنا سامان کھولا تو اپنا سرمایہ موجود پایا جو ان کی جانب لوٹا دیا گیا تھا. کہنے لگے اے ہمارے باپ ہمیں اور کیا چاہیے, دیکھیے یہ تو ہمارا سرمایہ بھی ہمیں واپس لوٹا دیا گیا ہے اور ہم اپنے خاندان کو رزق لا دیں گے اور اپنے بھائی کی نگرانی بھی رکھیں گے اور ایک اونٹ کے بوجھ کا غلہ بھی زیادہ لائیں گے. یہ ناپ تول تو بہت آسان ہے, یہ ناپ تو بہت ہی آسان ہے. اس طریقے سے انہوں نے جو ہے نا وہاں سے جو غلہ لائے تھے مصر سے, اس طریقے سے وہ تعریف کر رہے تھے اور اپنے باپ کو بتا رہے تھے دیکھیے کتنا ہمیں فائدہ ہوا ہے, ہمیں غلہ بھی ملا اور ساتھ ہی ساتھ ہمیں پونجی بھی مل گئی, غلہ بھی ملا اور ہم جس غلے کے جس کو جو پونجی پیسے لے کے کر گئے تھے اور ساتھ ہی ساتھ ہمیں وہ پونجی واپس بھی کر دی گئی. تو کتنا یہ نفع بخش سودا ہے, کتنا فائدے کا یہ سودا ہے نا. اور بادشاہ کے حسن سلوک کے بعد اس نے جو ہماری خاطر بھی کی اور تواضع بھی کیا اور ہماری پونجی بھی ہمیں واپس کر دی, تو واقعی میں یہ تو بہت ہی اچھا ہمارا سودا. اس طرح سے اپنے باپ کو بتا رہے تھے. اور جو یہاں پر جو الفاظ آیا یعنی اونٹ کے بوجھ کا غلہ زیادہ لائیں گے, یعنی اس وقت جو تھا یوسف علیہ السلام جو لوگوں کو راشن جو ہے نا دے رہے تھے, بانٹ رہے تھے, تو یعنی ایک شخص کو ایک اونٹ کے وزن کے برابر راشن مل رہا تھا, اس وقت بٹ رہا تھا. ٹھیک ہے, تو آپ دیکھیں کتنی اچھی تدبیر کی نا, کتنا زیادہ پریزرو کیا ہوگا انہوں نے جو راشن اناج وغیرہ. تو آپ ایک شخص کو ایک اونٹ کے برابر جو ہے نا راشن غلہ بٹ رہا تھا, اناج بٹ رہا تھا. آیت دیکھیے, آیت نمبر 66. یعقوب علیہ السلام نے کہا میں تو اسے ہرگز تمہارے ساتھ نہ بھیجوں گا جب تک کہ تم اللہ کو بیچ میں رکھ کر مجھے قول قرار نہ دو کہ تم اسے میرے پاس پہنچا دو گے, سوائے اس ایک صورت کے کہ تم سب گرفتار کر لیے جاؤ, یعنی تمہیں اجتماعی مصیبت پیش آ جائے یا تم ہلاک کر دیے جاؤ یا تم گرفتار کر دیے جاؤ, جس سے نکلنا ہی پاسبل نہیں ہے, تو وہ اور بات ہے نا. اور جب انہوں نے پکا قول اور قرار دے دیا تو انہوں نے کہا کہ ہم جو کچھ کہتے ہیں اللہ اس پر نگہبان ہے, یعنی کہ ان کے باپ نے وعدہ لیا اپنے بچوں سے اور وہ اس پر راضی بھی ہو گئے اور انہوں نے اپنے اس قول و قرار کو پورا بھی کیا. آیا دیکھیں آیت نمبر 67. اور یعقوب علیہ السلام نے کہا اے میرے بچوں تم سب ایک دروازے سے نہ جانا بلکہ کئی الگ الگ دروازوں سے داخل ہونا. میں اللہ کی طرف سے آنے والے کسی چیز کو تم سے ٹال نہیں سکتا, حکم تو صرف اللہ ہی کا چلتا ہے, میرا کامل بھروسہ اسی پر ہے اور وہ ہر ایک پر بھروسہ کرنے والے کو اسی پر بھروسہ کرنا چاہیے. یہاں یعقوب علیہ السلام کا ایک بہترین کردار پتہ چلتا ہے کہ انہوں نے اپنے بچوں کے لیے ایک تدبیر لگائی. ٹھیک ہے, تو جب بنیامین سمیت 11 بھائی مصر جانے لگے تو یعقوب علیہ السلام نے بچوں کو ہدایت دی, کیونکہ ایک ہی باپ کے 11 بیٹے جو قدم اور قامت اور شکل اور صورت میں بھی کیا تھے, ممتاز تھے, انبیاء کی نسل میں سے تھے نا, ہو سکتا ہے لمبے چوڑے خوبصورت
ہے کیا مطلب کہ بہت خوبصورت سے اٹریکٹیو ہو، نظر لگ جاتی ہو، اور جب اکٹھے ایک ہی جگہ یا ایک ساتھ کہیں سے گزریں گے تو عموماً انہیں لوگ تعجب یا حسد کی نظر سے دیکھیں گے، اور یہی چیز نظر لگنے کا باعث بنتی ہے۔ چنانچہ یعقوب علیہ السلام نے نظر بد سے بچنے کے لیے بطور تدبیر یہ حکم بھی دیا، نظر کا لگ جانا کیا ہے؟ برحق ہے، ٹھیک ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا ہے، صحیح حدیث سے ثابت ہے کہ نظر کا لگنا حق ہے، صحیح بخاری میں اس کا حدیث ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نظر بد سے بچنے کے لیے بہت سارے دعائیہ کلمات بھی اپنی امت کو بتلائے ہیں، مثلاً فرمایا ہے کہ جب تمہیں کوئی چیز اچھی لگے نا، جب کسی کو کوئی چیز اچھی لگتی ہے تو وہ کہے بارک اللہ، ٹھیک ہے، بارک اللہ کہو، اور یا پھر اس طرح سے کہو کہ ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ پڑھا کرو، جیسے سورہ کہف میں آیت نمبر 39 میں یہ آیا ہے، یا پھر تم جو ہے نا فلق اور ناس پہلے ہی اپنے اوپر پڑھ کر کے دم کر لیا کرو تو نظر بد نہیں لگے گی، ٹھیک ہے۔ تو نظر کا لگنا دراصل کیا ہے؟ برحق ہے۔ نظر بد آدمی کو قبر میں اور اونٹ کو ہانڈی تک پہنچا دیتی ہے۔ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حسن اور حسین رضی تعالیٰ عنہ پر ان کلمات کے ذریعے دم کیا کرتے تھے اور فرمایا کرتے تھے کہ تمہارا باپ ابراہیم علیہ السلام بھی اسماعیل علیہ السلام اور اسحاق علیہ السلام پر یہ کلمات پڑھ کر دم کیا کرتے تھے۔ کلمات کیا ہیں؟ اعوذ بکلمات اللہ التامات من کل شیطان و حمات و من کل عین لامہ، میں پناہ طلب کرتا ہوں اللہ کے کامل کلمات کے ساتھ ہر شیطان سے، ہر زہریلے مہلک جانور سے، اور ہر اس آنکھ سے جو نظر لگانے والی ہو۔ یہ بخاری کی حدیث نمبر 3371۔ اسی طرح سے سیدہ ام سلمہ رضی اللہ عنہ بیان کرتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے گھر میں ایک لڑکی کی چہرے پر جھائیاں دیکھی اور فرمایا کہ اس کو دم کرو کیونکہ اس کو نظر بد لگ گئی ہے۔ یہ صحیح بخاری کی حدیث نمبر 5739 اس کا نمبر ہے۔ تو کیا ہے؟ نظر لگنا برحق ہے۔ تو نظر سے بچنے کے لیے انسان صبح شام کے اذکار جو ہے پڑھے، اور صبح شام کے اذکار میں ہی آیت الکرسی، الحمد شریف ہے، الحمد، پھر آیت الکرسی، پھر سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات، اور پھر کیا ہے؟ قل هو اللہ احد، سورہ فلق اور سورہ ناس، ان ساری جو ہے آیتیں ان کو پڑھ کر کے صبح شام اپنے اوپر دم کرے تو پھر کیا ہے؟ پھر اس کے اوپر کسی طرح کی نظر حسد کچھ اثر نہیں کرے گی۔ تو اور اس طرح سے جو دعا پڑھی ہے یہ بھی پڑھ کے دم کرے۔ اور آپ دیکھیں کہ انبیاء تھے، اور نظر سے بچنے کے لیے انہوں نے یہ تدبیر لگائی۔ تو تدبیر جو ہے نا، توکل علی اللہ ہونا چاہیے، ٹھیک ہے، پہلے انسان تدبیر کرے پھر توکل علی اللہ ہو جائے، یعنی کہ معاملہ اللہ پر چھوڑ دے۔ تو تدبیر جو بات اللہ نے لکھی ہے نا تو وہ تو ہو کر رہے گی، لیکن کیا ہے؟ تدبیر کرنے کو منادی نہیں ہے، پہلے اچھے سے تدبیر کر لے، پلاننگ کر لے، جو ہے ناگہانی پریشانی بیماری آزاری سے بچنے کے لیے اپنی حفاظت کر لے، اس کے بعد جو اللہ نے نصیب میں لکھا ہوگا تو منظور ہے، اللہ کا حکم سر آنکھوں پر ہے، ٹھیک ہے۔ تو جو یعقوب علیہ السلام ہے انہوں نے اپنے بچوں کو اس طرح سے کہا تھا کہ تم الگ الگ داخل ہونا، ایک ساتھ جو ہے نا وہاں مت داخل ہونا، ہو سکتا ہے کہ کسی کی نظر لگ جائے۔ سکسٹی سیون ہو گئی، 68۔ اور انہوں نے کہا کہ توکلت علیہ فلیتوکل المتوکلون، کہ میرا کامل بھروسہ اسی پر ہے اور ہر ایک بھروسہ کرنے والے کو اسی پر بھروسہ کرنا چاہیے، ٹھیک ہے۔ کتنے خوبصورت الفاظ ادا کیے انہوں نے کہ اللہ پر انسان کو بھروسہ کرنا چاہیے، توکل علی اللہ کرنا چاہیے، ٹھیک ہے، اور ہر ایک کو بھروسہ کرنے والوں کو صرف اور صرف اللہ پہ بھروسہ کرنا چاہیے۔ اور دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ کی تقدیر اور قضا میں تبدیلی نہیں آ سکتی، ہوگا وہی جو اس نے لکھا ہوگا، ٹھیک ہے، اس کی قضا کے مطابق ہوگا، لیکن کیا ہے؟ انسان پہلے سے اپنی جو ہوتی ہے تدبیر وہ کر سکتا ہے۔ آیت دیکھیں، آیت نمبر 68، یعنی جو اللہ تبارک تعالیٰ نے نصیب میں لکھ رکھا ہے وہ ہو کر رہے گی، اور موت جیسے جیسے موت ہے نا اس کو کوئی ٹال نہیں سکتا ہے، تو موت تو آ کر رہے گی، اس کے لیے چاہے کوئی بھی تدبیر انسان جو ٹالے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح سے جو مقرر ہے تقدیر میں وہ ہو کر رہے گا، یعنی تقدیر کے آگے تدبیر بھی کبھی کبھی کام نہیں آتی ہے، لیکن تدبیر کر لینا انبیاء علیہ السلام کے اس جو ہے نا واقعے سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ تدبیر کر لینا بھی ضروری ہے۔ آئے دیکھیں آیت نمبر 68، جب وہ انہیں راستوں سے جن کا حکم ان کے والد نے دیا انہیں دیا گیا تھا تو
والد نے انہیں دیا اور پھر وہ گئے. کچھ نہ تھا کہ اللہ نے جو بات مقرر کر دی تھی وہ اس سے انہیں ذرا بھی بچا لے، مگر یعقوب علیہ السلام کے دل میں ایک خیال پیدا ہوا، اس نے پورا کر لیا. بلا شبہ وہ ہمارے سکھائے ہوئے علم کا ایک عالم تھا، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے ہیں. تو یہاں پر مطلب یہ ہے کہ مگر یعقوب علیہ السلام کے دل میں ایک بات کیا ہے جو پیدا ہوئی، جو اس نے پورا کر لیا. ٹھیک ہے، یعنی یعقوب علیہ السلام نے پلاننگ کی، تدبیر کی، اور تدبیر سے اللہ کی تقدیر کو وہ ٹالا نہیں جا سکتا. ٹھیک ہے، تو آپ دیکھیں کہ انہوں نے لاکھ تدبیر کی کوشش کی، لیکن اس کے باوجود بھی ان کے جو بچے تھے مشکل میں پھنس گئے تک، اور جو ہے تقدیر کے اس میں جو تقدیر میں جو لکھا تھا وہ اس میں آ گئے. یعنی اس تدبیر سے اللہ کی تقدیر کو ٹالا نہیں جا سکتا ہے. تاہم حضرت یعقوب علیہ السلام کے جی میں جو نظر بد لگنے کا اندیشہ تھا نا، اس کے پیش نظر انہوں نے ایسا کہا تھا. ٹھیک ہے، تو تقدیر میں تو لکھا ہی تھا کہ وہاں جا کر کہ وہ الگ الگ ہو جائیں گے، پریشانی میں مبتلا ہو جائیں گے. جو اللہ نے پہلے لکھ رکھا وہ ہو ہی گیا، جو بات اللہ کی طرف سے تقدیر میں مقرر تھی وہ ہو ہی گئی. آیت دیکھیے، آیت نمبر 69. یہ سب جب یوسف کے پاس پہنچ گئے تو انہوں نے اپنے بھائی کو اپنے پاس بٹھا لیا اور کہا کہ میں تیرا بھائی یوسف ہوں، بس یوں جو کچھ کرتے ہیں ان کا کچھ رنج نہ کرو. یعنی مفسرین کہتے ہیں کہ یہ دو آدمی ایک ایک کمرے میں ٹھہرائے گئے تھے، محل تھا نا بہت بڑا سا. اور یوں بنیامین جو ان کے سگے بھائی تھے جب اکیلے رہ گئے تو یوسف علیہ السلام نے انہیں اکیلا جو ملا موقع تو ایک کمرے میں رکھا اور پھر تنہائی میں ان سے باتیں کی اور انہیں پچھلی باتیں بھی بتلائیں، اور کہا کہ ان کے بھائیوں نے کیا ان کے ساتھ کیا تھا. کنویں میں ڈھکیل دیا تھا، جان سے مارنے کی کوشش کی تھی، جان سے مار ہی دیتے، ہو سکتا ختم ہی کر دیتے، کہ اللہ کی جو ہے نا تدبیر تھی. اور پھر تم نا ان تمام چیزوں پر بنیامین رنج نہ کرنا، اور بنیامین کو روکنے کے لیے جو ہیلا اختیار کرنا تھا اس سے بھی انہیں آگاہ کر دیا گیا کہ وہ پریشان نہ ہو. تو اس طریقے سے یوسف علیہ السلام یعنی کہ پوری کی پوری جو تاریخ ان کے ساتھ جو معاملہ ہوا پچھلا، وہ سب کچھ بنیامین کو بتا دیا تھا. آیت دیکھیں، آیت نمبر 70 ہے. پھر جب انہیں ان کا سامان اسباب ٹھیک ٹھاک کر کے دیا گیا تو اپنے بھائی کے اسباب میں پانی کا پیالہ رکھ دیا. پھر ایک آواز دینے والے نے پکار کر کہا، اے قافلے والو، تم لوگ تو چور ہو. ٹھیک ہے، تو اس طریقے سے جو ہے نا جب وہ لوٹنے لگے تو پانی کا جو پیالہ تھا وہ ان کے سامان میں رکھوا دیا. کس نے رکھوا دیا؟ یوسف علیہ السلام نے. ٹھیک ہے، تو السقایتہ یعنی کہ یہ ساقیہ پانی پینے کا برتن ہے جو سونے چاندی کا تھا. ٹھیک ہے، اس میں ہو سکتا ہے ہیرے جواہرات لگے، جیسے ہم لوگ جو مرر یعنی کہ جو گلاس میں پانی پیتے ہیں بڑے بڑے، جو اسی طریقے سے بادشاہ لوگ جو پیالوں میں پانی پیتے تھے، جو مشروب ان کا ہوتا تھا اس میں پیا جاتا تھا پانی. اور وہ بھی کیا تھا، معمولی برتن نہیں ہوتا تھا، سونے چاندی کے ہوتے تھے، اور اس میں مہنگی مہنگی جو ڈائمنڈس ہوتے تھے وہ سب جڑے رہتے تھے. تو پانی کے علاوہ ہو سکتا ہے غلہ ناپنے کے لیے بھی وہ کام کرا جا رہا اس سے، گلے کی ماپ دی جا رہی ہے اس سے. تو اس لیے اسے چپکے سے انہوں نے بنیامین کے سامان میں رکھوا دیا تھا تاکہ اسی بہانے سے وہ ان سب کو روک سکے. روکنا تھا نا ان کو، یوسف علیہ السلام کو. تو اس طریقے سے یوسف علیہ السلام نے بنیامین کے سامان میں وہ پیالہ رکھوا دیا تھا. اور پھر جب جو ہے پیالہ نہیں ملا، پیالہ کھوجا کیا، پیالہ نہیں مل رہا ہے، تو پھر جب یہ لوگ جانے لگے، یوسف علیہ السلام کے بھائی غلہ لے کر واپس اپنے گھر جانے لگے، تو پھر جو بادشاہ یعنی یوسف علیہ السلام کے جو سرونٹ تھے ان لوگوں نے کہا کہ جو ہے نا کہ تم لوگ کہاں جا رہے ہو. پیچھے سے آواز لگائے کہ اے قافلے والو، تم لوگ کہاں جا رہے ہو؟ تم لوگ نے کیا چوری کی ہے؟ تم لوگ چور ہو کیا؟ تو اس طریقے سے ان کو مطلب روکنے کا ایک بہانہ، ایک پلاننگ تھی یوسف علیہ السلام کی طرف سے. چلے اسی کے ساتھ ہی آج کی ہماری کلاس مکمل ہوئی. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاکم اللہ خیرا کثیرا.